ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जब हमारे DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि आप 5 राफेल त्यारे छोड़िए, आप 500 भी राफेल त्यारे ले आएँ तो हमें परवाह नहीं है, हम आपका मुकाबला करना जानते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया में मोदी के राफेल का फ्रांस की इंटेलिजेंस एंटी करप्शन एजेंसी ने भांडा फोड़ दिया है। मोदी सरकार के कपड़े उतार दिए हैं और इस वक्त इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा हो चुका है कि भारत के अंदर इस बात पर हंगामे जारी हैं। फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी एक्टिव हो चुकी है। फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो रिपोर्ट पेश की है, उन्होंने कहा है कि मोदी ने राफेल त्यारे खरीदने में करप्शन की है और बहुत बड़ी करप्शन की है। मोदी सरकार के करीब तरीन शख्स को 1.1 मिलियन यूरो दिए गए हैं और ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि फ्यूचर के अंदर भारत और फ्रांस के दरमियान जो राफेल की डील है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मोदी सरकार पर लान तान हो रही है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है। इस केस में ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि अगर पाकिस्तान इस केस को FATF के अंदर ले जाए तो पाकिस्तान इंडिया को ईजीली ग्रे लिस्ट में डलवा सकता है। ये काम पाकिस्तान को करना ही चाहिए। नाज़रीन, हुआ क्या है ये सारी तफसील आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मोदी सरकार ने 2015 में फ्रांस में राफेल त्यारे बनाने वाली डिसाल्ट एविएशन कंपनी से एक एग्रीमेंट साइन किया था जो राफेल त्यारे बनाती है कि हम आपसे 36 राफेल त्यारे खरीदेंगे और इसमें आपको 60,000 भारतीय करोड़ रुपए देंगे और ये तकरीबन 7.8 बिलियन यूरो बनते हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी रकम है, ख़ासकर एक ऐसे मुल्क के लिए जिसकी 80% आबादी गुर्बत का शिकार हो, जिस मुल्क के लोग 2 वक्त के खाने के लिए खुदकुशियाँ कर रहे हो, उस मुल्क के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। नाज़रीन, सेम यही डील 2011 में जब राहुल गांधी की हुकूमत थी तो उन्होंने 7.8 बिलियन यूरो में 126 राफेल त्यारे खरीदने की डील की थी, जबकि 4 साल के बाद इसी रकम में मोदी ने सिर्फ 36 त्यारे खरीदने की डील की है। आप अंदाज़ा कर लें कि इस डील में कितनी करप्शन हुई है कि 126 के बजाय सिर्फ 36 त्यारे मिलते हैं। नाज़रीन, अब फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी AFP ने डिसाल्ट एविएशन कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की है। उन्होंने जब इस कंपनी को खंगालना शुरू किया तो उनको पता चला कि ये जो भारत के साथ डील हुई है इसमें मोदी ने करप्शन की है। नाज़रीन, एक तो त्यारे महंगे लिए हैं, ये एक अलग मैटर है, इसको आप छोड़ दीजिए। ये नया स्कैंडल सामने आया है। उन्होंने बताया है कि 23 सितंबर 2016 के बाद 1.1 मिलियन यूरो भारत के एक मिडल मैन को डिसाल्ट एविएशन कंपनी की जानिब से दिए गए हैं। जब हमने डिसाल्ट एविएशन कंपनी की छानबीन की तो हमने उनसे पूछा है कि ये 1.1 मिलियन यूरो भारत के एक मिडल मैन को वापस क्यों किए गए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया है कि ये हमने अपने क्लाइंट को गिफ्ट दिया है। जबकि फ्रांस के अंदर एक कानून पास किया गया है जिसके मुताबिक जब कोई डिफेंस डील या कोई भी बड़े लेवल पर डील होती है तो आप दूसरे फ्रीक को गिफ्ट दे सकते हैं, उसको ना ही ऐसा कोई तोहफा पेश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ को रिश्वत के तौर पर समझा जाता है। अब जिस कंपनी को 1.1 मिलियन डॉलर दिए गए, ये मोदी के करीब तरीन शख्स की कंपनी है और वो डेप्सी सोल्यूशन नाम की कंपनी है जिसको ये पैसे दिए गए हैं और ये वो शख्स है जो इसी तरह की किकबैक लेते हुए 2019 में करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार हो चुका है। अब जब फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी इनके पीछे पड़ी है तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है और कहा है कि ये जो हमने डेप्सी सोल्यूशन को पैसे दिए हैं, हमने इसलिए पैसे दिए हैं कि हमें 50 राफेल त्यारों की डमी बना कर दें। हमने इस कंपनी को 20,000 यूरो एक डमी बनाने के लिए दिए, इसलिए हमने ये रकम पे की है। फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि अच्छा ठीक है, पर आपने तो बताया है कि हमने गिफ्ट दिया है, पर हमने जब ऑडिट किया है तो आपने कहा है कि हमने पैसे डमी के लिए दिए, तो फिर आपने गिफ्ट टू क्लाइंट क्यों लिखा हुआ है? और दूसरी बात यह है कि आप तो खुद राफेल त्यारे बनाते हैं, तो आपको भारतीय कंपनी को 20,000 यूरो क्यों देना पड़े हैं? और तीसरी बात उन्होंने कहा है कि आपने जो ऑर्डर दिया है
ابھی تک اس کی کوئی تصویر بھی، کوئی ثبوت بھی آپ کے سامنے نہیں آیا کہ کہاں پر اس ڈمی کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ جس کمپنی کو آپ نے آرڈر دیا ہے یہ تو ڈمی بناتی نہیں ہے، اور کہا ہے کہ یہ سب کچھ مودی سرکار کے انڈر ہوتا رہا ہے۔ ناظرین، پوری دنیا کے اندر بدترین سکینڈل سامنے آیا ہے۔ پہلے مودی نے بہت مہنگے طیارے خریدے، یعنی 60,000 کروڑ روپے میں 126 رافیل طیارے ملنے تھے، انہوں نے صرف 36 طیارے خریدے ہیں۔ اب اسی طرح کچھ عرصہ کے بعد جو طیاروں کی ڈلیوری بھارت کو کی گئی ہے، ایک نیا سکینڈل نکل کر سامنے آیا ہے کہ وہ یوز میں تھے، وہ نئے طیارے نہیں تھے۔ جب ان کو ڈلیوری دی گئی ہے، اس میں کچھ کے پیٹ خراب تھے، کچھ میں سیٹ کا مسئلہ تھا، تو لہٰذا ایسی صورتحال میں جب آپ نئے طیارے لیتے ہیں تو ان کی یہ حالت نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ایک بات یاد ہوگی، بھارت دنیا کو کہتا رہا ہے کہ 27 فروری کو جو مارکا ہوا ہے، اگر رافیل طیارے ہمارے پاس ہوتے تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہو سکتا تھا۔ ناظرین، اب رافیل کا سکینڈل اتنا بڑا ہے کہ مستقبل کے اندر ڈسالٹ ایویشن پر اگر انڈیا کی وجہ سے جرمانہ ہو جاتا ہے تو یہ کمپنی انڈیا کے ساتھ کام نہیں کرے گی۔ دنیا بھر میں مودی سرکار کی بے عزتی ہوئی ہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے مودی سرکار کو کلین چٹ دی ہے، اور فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کو پکڑ لیا ہے، اور پوری دنیا میں مودی کو کرپٹ چور کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر ایک طرف دیکھا جائے تو جنگ طیاروں، ہتھیاروں، صرف ان باتوں سے بھی نہیں لڑی جاتی۔ اگر مودی سرکار صرف اور صرف طیاروں کی لے میں جیت سکتا، مطلب طیارے ہی اکٹھے کر کے جیت سکتا، تو 27 فروری کو پاکستان کے JF-17 تھنڈر یا F-16 طیارے بھارت کے 2 طیارے نہ مار کے لاتے۔ یہ بات ابھی تک بہت کم لوگوں نے بتائی ہوگی کہ صرف اس دن 27 فروری کو انڈیا کا طیارہ نہیں آیا تھا ہمارے ہاں، اس کے ساتھ دوسرا بھی ایک طیارہ تھا جو اسرائیل کا تھا۔ ہمارے لوگوں نے جب پہلے جو تصویریں شائع ہوئی، جو چیزیں سامنے آئیں، ان میں 2 پائلٹ کا ذکر کیا گیا تھا، ایک ابھی نندن تھا اور دوسرے کو چھپایا گیا تھا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کچھ کرپٹ ممالک، جو اوپر لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، مطلب جو اس پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا جھنڈا گاڑنے چاہتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ سے کچھ غریب ممالک یا کم طاقت کے ممالک، ان پہ اپنا اثر و رسوخ اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی فٹیک اس کو ڈالتے ہی رہتے ہیں۔ اب وہ جب طیارہ گرتا گیا، جب بھارت کا طیارہ پاکستان میں پاکستانیوں نے گرا دیا، ہمارے پائلٹ نے تباہ کر دیا، اس کے ساتھ ہی اسرائیل کا طیارہ بھی گرایا گیا تھا، تو اس میں جب ابھی نندن کو تو سامنے کر لیا گیا، لیکن اسی وقت جب طیارہ گرا تو بہت سارے میڈیا پر، ہر جگہ پہ یہ خبریں، انٹیلیجنس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے ایسے ممالک کی، یہ خبریں پوری دنیا میں پھیل گئیں کہ پاکستان نے 2 طیارے مار گرائے ہیں، لیکن دوسرے طیارے کا یہ ذکر کیا گیا کہ وہ پاکستان سے ہٹ کر بھارت کی سرحد میں، یہ کشمیر میں گرا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ 2 طیارے ہمارے پاس آ چکے تھے، پائلٹ بھی دونوں کے مل گئے تھے، لیکن ابھی نندن کو شو کیا گیا، لیکن دوسرے کو شو آپ نہیں کیا گیا، اسے سامنے نہیں لایا گیا، کیونکہ ریزن یہ تھا کہ اسی وقت کچھ لوگوں کے، کچھ ملکوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے تھے، اور اس وجوہات کی بنا پر، ان وجوہ کی بنا پر اس طیارے کے پائلٹ کو اندر خانے واپس کرنا پڑا۔ بہت سارے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جنہیں ہمارے کچھ لیڈران جو ہیں اپنی بچی کچی عزت بچانے کے لیے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں، کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، ڈرامے بازی چلتی رہتی ہے۔ اس بات پہ اگر میں جتنی بات لمبی کروں گا وہ بڑھ جائے گی، بس صرف یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں مودی سرکار کو، مودی سرکار کے رافیل طیارے چاہے 1000 ہوں چاہے 500 ہوں، لیکن آپ کو پائلٹ بھی چاہیے، ان کی ٹریننگ بھی چاہیے، ان طیاروں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد وہ دل کھرتا بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، جذبہ بھی چاہیے، جو پاکستان کے ساتھ مقابلہ ضروری ہے۔ اب ہمیشہ سے جب بھی آپ کے ملک میں کسی طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ پاکستان کی طرف منہ اٹھا کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر صفائی کریں، اپنے ملک کو صاف کریں، اپنے ملک کی پرابلمز سالو کریں۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں آپ سے ابھی تک جو سکھ بھائی ہیں ان کا ایشو سالو نہیں ہوا۔ آپ چھوٹا سا ایک وہ جو قانون آپ پاس کر چکے ہیں، اس قانون کو آپ پیچھے لے کر اگر جائیں تو کیا ہوتا ہے، 2.5 کروڑ سکھ جو ہیں ان کی آبادی آپ کو دعائیں دے گی، وہ سکون کا سانس لیں گی۔ آپ کو مل کیا رہا ہے، مطلب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے لوگوں پہ ظلم کریں، کشمیریوں کو آپ نے حبس بجا میں رکھا ہوا ہے، بہت ساری ایسی اور کمیونٹیز تحریکیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جن کے اوپر آپ اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے انہیں زیر و خوار کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو سنواریں۔ یہ لڑائی جھگڑا، یہ جنگ بازی، یہ
فڈے بازی اچھی چیز نہیں ہے، بچیں اس چیز سے، کیونکہ جب بھی یہ سچویشن کریٹ ہوئی، آپ اچھی طرح پاکستان کو جانتے ہیں، آپ ہماری آبادی پہ نہ جائیں، ہماری فوج پہ نہ جائیں کہ ہم لوگ کم ہیں، لیکن آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے کیا نہیں۔ میں تمام ہتھیاروں کی لسٹیں یہاں پہ نہیں دے سکتا، میں اندر کی باتیں آپ کے سامنے نہیں کھول سکتا، بس صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی انٹیلیجنس نے آپ کو بہت ساری ایسی رپورٹس دے رکھی ہیں جس کے بہا پہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ متھا لگانا کسی مامے خاں کا کر نہیں ہے کہ آپ کا جب دل چاہے پنگا لے لیں۔ وہ چھوٹی موٹی جھڑپیں آپ کرتے رہتے ہیں صرف اپنا مراد جو ہے اپنی عوام کے سامنے اچھا کرنے کے لیے، تو بہتر ہے کہ آپ گزارا کریں، اپنے گھر بیٹھے آرام سے اپنی عوام کے لیے کچھ ریلیف کریں، ان غریب لوگوں کو غربت دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے جو مسائل ہیں انہیں کور کریں۔ انشاءاللہ ناظرین پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔